ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. خلاصہ رہا ہے. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اگلے مقالہ نگار فضیلت الدکتور محمد نسیم بن عبد الجلیل المدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع اہمیت استخدام التواصل الاجتماعی فی الدعوۃ الی اللہ، یعنی دعوت الی اللہ میں تواصل اجتماعی کے جو ویب سائٹس ہیں ان کے استعمال کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع پر آپ اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے. میں موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اپنا مقالہ پیش کریں. آپ کلیۃ اللغہ العربیہ میں وکیل الکلیہ ہیں اور آپ نے فقہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے. میں موصوف سے گزارش کروں گا آئیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامعین کرام، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اگر کسی کو ایمان کی ہدایت ملی ہے تو اس کے پاس دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. چنانچہ نعمت کی انتہا یہ ہے کہ انسان کے پاس دین اور ایمان کی نعمت ہو. اسی لیے ایک مسلمان دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے حصول کی دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ رب العالمین کا یہ فرمان دہراتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس عظیم نعمت کے دو بنیادی مطالبے ہیں. ایک تو یہ کہ اس نعمت کی حفاظت کی جائے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے. دوسرا یہ کہ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور اس کی دعوت دی جائے. اگر کوئی خود تو عمل کر رہا ہے مگر دعوت نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. اور اگر کوئی دوسروں کو دعوت تو دے رہا ہے مگر خود عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی سخت وعید ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. دعوت کا عمل جو کہ ایمان کا دوسرا مطالبہ ہے، یہی عمل انبیاء و رسول کا مشن رہا ہے. یہی عمل اس امت کو خیر امت بناتا ہے. یہی عمل اس امت کی پہچان ہے اور اسی عمل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا ہے. ایک حقیقی طالب علم اور حقیقی عالم دین وہی ہے جو علم کو عمل اور دعوت کے مقصد سے حاصل کرے. اگر ان دونوں مقاصد میں سے کوئی بھی مقصد ہماری نظروں سے اوجھل ہے تو تحصیل علم کا مقصد فوت ہے. یہ ہمارے لیے نعمت کے بجائے وبال جان ہے. اس لیے جہاں پر تحصیل علم سے ہمارا مقصد اس پر عمل اور اپنی اصلاح ہو، وہیں پر دعوت بھی ہمارا مشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کرنا چاہیے. اس کے جتنے بھی شرعی طریقے اور وسیلے ہو سکتے ہیں انہیں بروئے کار لانا چاہیے. دعوت الی اللہ یہ ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے مختلف وسیلے ہیں. یہ وسیلے زمان و مکان کے اعتبار سے بدلتے رہے ہیں اور آگے بھی بدلتے رہیں گے. ہر زمانے میں نئے نئے وسیلے متعارف ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ اگر ہم اسلام کی پوری دعوتی تاریخ پر نظر ڈالیں گے
تو ہمیں ہر زمانے میں نئے نئے وسیلوں اور طریقوں کا اضافہ ملے گا، اور ہر زمانے میں علماء اسلام نے دعوت کے نئے نئے وسائل و اسالیب کو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے اپنے طریقے سے استعمال کیا ہے۔ دعوت کے وسیلوں اور طریقوں سے متعلق دو بنیادی قاعدے جاننا بہت ضروری ہے، جن سے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعہ دعوت کا کام کرنا درست ہوگا، یا جنہیں ہم بطور وسیلہ دعوت میں استعمال کر سکتے ہیں اور کس حد تک کر سکتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ دعوت کا وسیلہ یہ اجتہادی ہے، توقیفی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے جن وسائل کا استعمال کیا ہے صرف انہی وسائل کو استعمال کیا جائے اور ان سے تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ زمانے کے ساتھ بدلتے ہوئے نئے نئے وسائل کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان وسائل میں کوئی شرعی محظور نہ ہو اور وہ وسائل مقصد دعوت کو پورے کرتے ہوں۔ اسی لیے نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور بعد کے تمام زمانوں میں دعوت کے الگ الگ وسیلے متعارف ہوتے رہے ہیں اور استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے وسیلے تین طرح کے ہو سکتے ہیں: جائز وسیلہ، ناجائز وسیلہ، اور تیسرا وہ وسیلہ جس میں حلال اور حرام دونوں پہلو ہیں۔ جائز وسیلہ وہ ہے جس میں کوئی شرعی محظور نہ ہو، اور ناجائز وسیلہ وہ ہے جو شرعاً حرام ہو۔ پہلی دونوں قسموں کا معاملہ تو بالکل واضح اور کلیئر ہے، لیکن تیسری قسم کا وسیلہ جس میں حلال و حرام دونوں پہلو ہیں یا جو ذو الوجہین ہے، اس میں پیچیدگی ہے اور اس کو برتنے میں اور اسی کو برتنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے، اور بہت دفعہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کا صحیح سے زیادہ غلط استعمال ہو جاتا ہے، اور استعمال کرنے والا اس ذام میں رہتا ہے کہ ہم تو اسے نیک اور صالح مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، مقصد چاہے جتنا نیک ہو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اگر صحیح نہیں ہے تو وہ نیک مقصد اس غلط وسیلے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ ایسا وسیلہ جو حلال و حرام دونوں پہلو لیے ہوئے ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے حلال میں استعمال کیا جائے اور اس کے حرام پہلو سے بچا جائے تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن اگر اس کے حرام پہلو کو استعمال کیا جائے تو اس وسیلے کا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ دعوت کا عمل دوسروں کے ساتھ تواصل، کمیونیکیشن اور انٹریکشن سے پورا ہوتا ہے، اور مختلف زمانوں میں کمیونیکیشن کے مختلف اور نئے نئے وسائل ایجاد ہوتے رہے ہیں۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ٹیکنالوجی نے مختلف میدانوں میں جو ترقیاں کی ہیں، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، بلکہ ماضی کے مقابلہ میں موجودہ ٹیکنالوجی کسی خواب و خیال سے کم نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں وسائل کی بہتات اور ان کی نت نئی شکلوں کی جانب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اشارہ ملتا ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ ویخلق ما لا تعلمون میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام وسائل کو سمیٹ دیا ہے جو نزول وحی کے وقت موجود نہیں تھے، بلکہ نزول وحی کے زمانے کے بعد رہتی دنیا تک دریافت ہونے والے ہیں۔ نیز اس میں اس قاعدہ کی جانب بھی اشارہ ملتا ہے کہ وسائل توقیفی نہیں بلکہ اجتہادی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں تواصل اور کمیونیکیشن کے بھی نت نئے وسائل ایجاد ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور ان وسائل نے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن اور انٹریکشن کو نہ صرف آسان بنا دیا ہے اور اسے نئی نئی شکلیں دی ہیں، بلکہ لوگوں کے درمیان مسافتوں کو ختم کر دیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی کے ساتھ تواصل محض ایک فنگر ٹچ کی دوری پر رہ گیا ہے۔ تواصل اور کمیونیکیشن کے انہی وسائل میں سے ایک وسیلہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ سوشل میڈیا نے کمیونیکیشن کے بے شمار نئے نئے طریقے ایجاد کیے، کم وقت میں بے شمار لوگوں تک رسائی حاصل کرنا اور ان تک اپنی بات اور اپنا پیغام پہنچانا، اپنے افکار کی اشاعت کرنا اور لوگوں کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، واٹس ایپ، یوٹیوب، اسکائپ، وائبر، مائی اسپیس، ہائی فائی، ای میل وغیرہ وغیرہ۔ سوشل میڈیا کی سب سے خاص بات یہ ہے
یہ انتہائی آسان، کفایتی اور ہر خاص و عام کے دسترس میں ہے۔ چونکہ دعوت کے عمل کا انحصار کمیونیکیشن کے وسائل پر مبنی ہے، اس لیے جس طرح سوشل میڈیا بے شمار کارہائے زندگی میں مفید اور کارآمد ہے، اسی طرح دعوت کے میدان میں بھی اس کی افادیت مسلم ہے۔ سوشل میڈیا نے دعوت کے نئے نئے مواقع فراہم کیے، دعوت کے میدان میں نئے طریقے اور اسالیب متعارف ہوئے۔ سوشل میڈیا دعات کے لیے انتہائی مفید اور آسان ٹول ثابت ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا تعلق سالف الذکر دعوتی وسائل کی 3 اقسام میں سے تیسری قسم سے ہے، جس میں کہ وسیلہ حلال و حرام اور مثبت و منفی دونوں پہلو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ چنانچہ سوشل میڈیا کا بھی یہی حال ہے۔ یہ ایسا دعوتی وسیلہ ہے جسے ہم دو دھاری تلوار بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں ایک طرف اس کا مثبت استعمال کر کے دعوت اللہ کا کام کیا جا سکتا ہے، سماج و معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے، وہیں دوسری طرف اس کا منفی استعمال کر کے اپنی اور معاشرے کی تخریب بھی کی جا سکتی ہے، خیر کی بجائے شر کی نشر و اشاعت بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے جہاں ایک داعی کو سوشل میڈیا کا بطور دعوتی وسیلہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہیں اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے واقفیت کی بھی ضرورت ہے، تاکہ دعوت کے میدان میں اس کے مثبت استعمال کو یقینی بنایا جا سکے اور اس کے منفی اثرات سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ دعوت کے عمل میں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال۔ موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا دعوت کا انتہائی مؤثر اور کارگر وسیلہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مثبت استعمال کیا جائے۔ دعوت میں سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کے مختلف طریقے اور مجالات ہیں، جن کا استعمال کر کے داعی اپنے کام کو بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے۔ مثلا نمبر 1، سوشل میڈیا دعوت کا انتہائی سستا اور اقتصادی وسیلہ ہے، اور وہ مادی و اقتصادی رکاوٹیں جو دعوت کی راہ میں بہت دفعہ حائل ہوتی ہیں، سوشل میڈیا نے ان رکاوٹوں کو ختم کر کے امیر و غریب کے فرق کو یکسر مٹا دیا ہے۔ چنانچہ ہر وہ داعی جس کے پاس ایک عدد اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ ہے، وہ بآسانی دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا نے دعوت کی راہ میں سفر کی کلفتوں اور مشقتوں سے آزاد کر دیا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اپنے گھر، دفتر، کاروبار، یہاں تک کہ راہ چلتے ہوئے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں اور اپنی بات کو دنیا کے آخری سرے میں موجود لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 3، سوشل میڈیا نے آج کی مصروف ترین دنیا میں داعی اور مدعو دونوں کے وقت کی بچت کر دی ہے۔ دعوت کا جو کام ہفتوں اور مہینوں میں ہوا کرتا تھا، اب اسے گھنٹوں میں کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ زندگی کے مصروف ترین شیڈول میں سے کچھ وقت نکال کر دعوت کا کام کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ اپنی دعوت کو لاتعداد لوگوں تک بیک وقت پہنچا سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا۔ چند منٹوں میں آپ کی رسائی جتنے لوگوں تک ہو سکتی ہے، اتنے لوگوں تک پہنچنا بسا اوقات آپ کے لیے ناممکن تھا۔ نمبر 5، سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ ایسے اجنبی افراد تک اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں جن تک پہنچنا آپ کے لیے پہلے ممکن نہیں تھا۔ مثال کے طور پر دور دراز اور غیر ممالک میں بسنے والوں کے لیے، گھروں کے اندر رہنے والی خواتین کے لیے دعوت سے استفادہ یکساں طور پر آسان ہو گیا ہے۔ نمبر 6، موجودہ زمانے میں بہت سارے ملکوں میں غیر مسلموں کے اندر دعوت کرنا ناممکن نہیں تو دشوار ترین ضرور تھا، بلکہ بہت سارے معاشروں میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام محجور ہو چکا تھا، لیکن سوشل میڈیا نے یہ مشکل آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ سوشل میڈیا ایک ایسا اسٹیج بن گیا ہے جہاں بے شمار غیر مسلم بن بلائے آتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں، اور محدود پیمانے پر ہی صحیح مگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ نمبر 7، ایک داعی کے لیے دعوت کا میٹیریل تیار کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کے لیے اسے بے شمار مصادر و مراجع کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ بہت سارا مال، بہت سارا وقت اور بہت ساری محنت کا متقاضی ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کام کو بہت آسان کر دیا ہے۔ کسی بھی وقت تھوڑی سی محنت سے داعی بے شمار مصادر تک رسائی حاصل کر کے دعوت کا میٹیریل تیار کر سکتا ہے۔ نمبر 8،
سوشل میڈیا نے صوتی، مرئی اور نصی دعوت کے تینوں طریقوں کو یکساں طور پر آسان بنا دیا ہے، چنانچہ آپ کہیں سے بھی ویڈیو، آڈیو اور تحریر کے ذریعہ اپنی دعوت کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 9، سوشل میڈیا پر کی گئی دعوتی ایکٹیویٹی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ جب چاہیں ایک فنگر ٹچ کے ذریعہ اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ عمل آپ لاکھوں بار دہرا سکتے ہیں۔ نمبر 10، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں اور شبہات پھیلائے جاتے ہیں اور اسلام کی شبیہ خراب کی جاتی ہے۔ جس وسیع پیمانے پر یہ عمل کیا جاتا ہے اس کا رد اور شبہات کا ازالہ بھی اسی وسیع پیمانے پر ہونا چاہیے، اور یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ محترم سامعین، یہ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے پہلو ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعہ دعوت کو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ بناتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعہ دعوت کے فائدے مسلم ہیں، اس لیے سوشل میڈیا کی مختلف شکلوں کو دعوت کے عمل میں بروئے کار لانا وقت کی ضرورت بن گئی ہے۔ دعوت کے عمل میں سوشل میڈیا کا منفی استعمال۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا ایک ایسا وسیلہ ہے جو دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اس کے جائز اور ناجائز دونوں پہلو ہیں، اس لیے اس کے ناجائز استعمال کو جاننا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ دعوت میں اس کے منفی اور ناجائز استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا نمبر 1، دعوت دین کے لیے علم و بصیرت، یہ پہلی شرط ہے۔ ہر کس و ناکس دعوت دین کا اہل نہیں ہوتا، لیکن سوشل میڈیا نے ہر اس شخص کو دعوت کا شوقین اور مفتی بنا دیا ہے جس کے پاس ایک عدد اسمارٹ فون، اس میں تھوڑا سا انٹرنیٹ ڈیٹا اور چند اردو کتابیں اور بعض علماء سے سنی گئی چند تقریریں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذلو و اذلو کا بازار گرم ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی چرب زبانی اور لن ترانی نے عوام کی نگاہ میں انہی کو اصل داعی بنا رکھا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ شرعی علوم کے کسی مبتدی طالب علم کے لیے بھی ان کو تحمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا نے شائعات و کاذبات کی نشر و اشاعت کو آسان بنا دیا ہے، اور اس کا اثر ہمیں دعوت کے میدان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئے دن ہمیں ایسے دعوتی میسیجز اور کلپس دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، سوشل میڈیا نے منحرف افکار و بدعات کی ترویج کو اسٹیج اور اسپیس فراہم کر دیا ہے۔ جس شدت کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعہ مسخ شدہ دین و عقیدہ کو پھیلایا جا رہا ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا کے ذریعہ بے شمار بلا تحقیق اور من گھڑت باتوں کو دین کی طرف منسوب کر کے نشر کیا جاتا ہے۔ ایسی حدیثیں آپ کو سوشل میڈیا میں ملیں گی جن کا دواوین حدیث میں وجود بھی نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو موصول کرنے والے انہیں کار خیر سمجھ کر بلا تعمل فارورڈ بھی کر رہے ہیں، اور پل بھر میں ایک مصنوعی دین پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ نمبر 5، دعوت دین کے نام پر سوشل میڈیا کے ذریعہ ایسے فحش میٹیریلز کو نشر کیا جاتا ہے جنہیں دیکھ کر ایک باحیا انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ یہ دین کی دعوت اور دین کے مسائل کی تشریح سے زیادہ جنسی جذبات کو برانگیختہ کرنے والے ہوتے ہیں، واللہ المستعان۔ نمبر 6، سوشل میڈیا پر دعوت کے نام پر عورتوں کا اپنے سارے حدود کا بھول جانا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت بھی اپنی بساط بھر شرعی حدود میں رہتے ہوئے دعوت دین میں حصہ لے گی، لیکن شریعت نے عورتوں کی عفت کے لیے جو حدود مقرر کیے ہیں وہ حدود یہاں بھی اپلائی کیے جائیں گے، لیکن دعوت کا جس طرح سے گلیمرائزیشن کیا گیا ہے اور خاص طور سے سوشل میڈیا پر دعوت کو جس طرح سے گلیمر کا سامان بنا دیا گیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ عورتیں بھی اس گلیمر کا حصہ بن گئی ہیں۔ بغیر علم کے دعوت کا کام کرنا تو مسئلہ ہے ہی، اس کے علاوہ جس طرح سے عورتیں اپنی آواز، تصویر اور ویڈیو کے ذریعہ عوامی پلیٹ فارم پر نظر آ رہی ہیں، اس سے بہت سارے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ پردے کا مفہوم صرف یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ عورت نے اگر برقع پہن لیا تو اسلامی پردے کے تقاضے پورے ہو گئے، جبکہ پردے کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔
औरत का हर वो इंटरेक्शन जो फितने का सबब बन सकता है वो बेपर्दगी और हराम है। अब आप खुद ही फैसला करें कि सोशल मीडिया का दावत के नाम पर जिस तरह औरतें इस्तेमाल करती हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। नंबर 7, दावत के नाम पर मर्द व ज़न का इख्तिलात भी आम बात हो गई है और इस इख्तिलात का इस्लामाइजेशन कर दिया गया है। और जिस तरह पर्दे का मफहूम बुर्के तक समेट दिया गया है, उसी तरह इख्तिलात का मफहूम ये समझ लिया गया है कि दो अजनबी मर्द और औरत खलवत में ना मिलें और बस, जबकि इख्तिलात मुहर्रम का मफहूम इससे कहीं ज़्यादा वसी है। और असल पर्दा और इख्तिलात दरअसल पर्दा और इख्तिलात से मुताल्लिक सारे उमूर सद्दुज़्ज़राए पर मबनी हैं। पर्दा और इख्तिलात से मुताल्लिक सारे उमूर सद्दुज़्ज़राए पर मबनी हैं। ये असलन हराम नहीं है, बल्कि ये हराम का जरिया बनते हैं, इसलिए हराम है। हर वो अम्र जिससे हराम को रास्ता मिल सकता हो, चाहे वो बुर्के के अंदर रहते हुए ही क्यों ना हो, वो हराम है। सोशल मीडिया पर जिस तरह औरतें आज़ादाना मर्दों के साथ इंटरेक्शन करती हैं, वो बसा औकात इख्तिलात की मारूफ शक्लों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और अलमिया तो ये है कि ये सब दीन और दावत के नाम पर होता है। अल्लज़ीना दल्ला साइहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। मोहतरम सामीन, दावत दीन में सोशल मीडिया के बाद मनफी पहलुओं को मैंने जिक्र किया है, वरना शक्लें और भी हैं। खुलासा ये है कि अगर सोशल मीडिया का दावत में मुस्बत इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्लाह की नेमत है, वरना वबाले जानो ईमान है। अल्लाह ताला हमें शरीयत के हुदूद में रहते हुए उन तमाम जदीद वसाइल के ज़रिया दावत दीन की तौफीक दे जो नेमत की शक्ल में अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई हैं। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व बारकल्लाहु फ़ीकुम। मोहतरम हज़रात, अभी तक आप हज़रात फ़ाज़िल मक़ाला निगार से जदीद वसाइल दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से समाअत फरमा रहे थे।